نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد مکہ فانی مکی آنی مکہ فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تجھا خدا تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ سبھی حضرات کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا قرآن ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فساد و بلاغت کی تم امام ہو، تمہاری افراد اتنا ٹھوکریا بھی شعرا و خطبہ کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہیں، تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہر بنو، اس جیسا قرآن تم بھی پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خدا نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق اگر اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایک دوسری کا حامی مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام اور قرآن کے لیے ضروری موقع تھا۔ جو لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تانا بائیاں کر رہے تھے، اسلام کا چہرہ مد کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، وہ لوگ میدان میں آتے اور اس جیسا قرآن پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے اور اس تحریک کو بننے سے پہلے ان کو چل دیتے، لیکن اس چیلنج سے سب کو سانپ سن گیا۔ وہ تحریک اسلام، وہ دشمنان اسلام، وہ بزی و بلی اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے چیلنج کو قبول نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اے لوگوں، تم اس جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی صورت ہی بنا کر پیش کر دو، تنہا نہیں لا سکتے تو عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور اپنے نمائندگیوں کو بلا کر اس جیسا قرآن پیش کروا دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اے لوگوں، تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اگر تم یہی کہتے ہو تو اس جدیدہ صورت بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو جوڑ کر جیسے چاہے تو بلا لو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ حضرات، آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم جاہل ضرور تھی لیکن اس قوم میں عرب و خطوہ وضاح و بلغہ میں ایک زمین کو پیر تھا، ان کو اپنی زبان پر مکمل عبور تھا، ان کا حضرات نفس بھی اپنی زبان کے دانوں سے مدھور کر لیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے غیور اور عقلمند تھے، ان کو للکارنا ہنسی کھیلنا تھا، لیکن قرآن نے ایک زبردست چیلنج کیا اور ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، تمہیں اس جیسی ایک بات ہی پیش کر دو۔ تمہارے طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہیں۔ پھر ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دی۔ کافی دنوں تک یہ سورت کعبے کے دروازے پر لٹکی رہی، لیکن وہ دشمنان اسلام
ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ سامعین کرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر پیش نہیں کیا۔ تو آئیے آج کے محتر مدینے پہ اپنے دامن کو بھر لیں، اللہ ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و ثم آمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے قول خدا ہے قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ہے قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے زمانے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔